میرے عزیز بھائیوں بہنوں، آج ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جس دل کام جاتا ہے، لگتا ہے کہ دلوں میں خوف خدا ختم ہو چکا ہے، روحوں سے احساس انسان مٹ چکا ہے، زبانوں پر مسکراہٹ کے پیچھے حسد کے زہر ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ آج کا انسان جتنا بظاہر خوش نظر آتا ہے، اندر سے اتنا ہی ٹوٹا ہوا، زخمی اور حسد کی آگ میں جلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ پہلے کے زمانے میں اختلاف ہوا کرتے تھے، مگر ان میں انتہائی انتہا نہ تھی کہ کوئی کسی کی زندگی برباد کرنے پر اتر آئے۔ آج اگر کسی دفتر میں معمولی سا اختلاف ہو جائے، کسی کو لیگ کی ترقی دیکھ کر دل تنگ ہو جائے، تو حسد کی چنگاری بھڑک اٹھتی ہے اور لوگ فوراً سفلی راستوں پر اتر آتے ہیں۔ کسی کا حوصلہ بڑھانے یا اپنی محنت کرنے کے بجائے وہ بدخواہی اور جادو ٹونے کا سہارا لیتے ہیں۔ سوچو تو ذرا کس قدر خطرناک ہے یہ رجحان کہ کوئی بچہ اچھی تعلیم کر رہا ہو تو دوسرے والدین اس سے جل کر اس کی زندگی پر طویل گنڈے کروا دیتے ہیں۔ اگر کسی کے کاروبار میں ترقی ہو رہی ہو تو اس کے دشمن اس پر جادو کروا دیتے ہیں تاکہ اس کا کاروبار برباد ہو جائے۔ حتیٰ کہ محض دو ہمسایوں کے چنگلش بھی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ جادو کے ٹونے کے ذریعے ایک دوسرے کی زندگی اجاڑ دی جاتی ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب شیطان انسان کے دلوں پر مکمل قابض ہو چکا ہے اور لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی محرومیوں کو جواز بنا کر دوسرے کی خوشیوں کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے، یعنی جو فضل اللہ نے کسی کو دیا اس پر حسد نہ کرو، مگر آج کا انسان یہ سب کو بلا بیٹھا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جادو، حسد، نظر بد وہ حقیقتیں ہیں جنہیں قرآن نے بھی بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے اثرات اور علاج کا طریقہ بتایا ہے۔ آج کے دور میں جب دلوں سے خوف خدا ختم ہو گیا، حسد کی آگ بڑھ گئی، تو یہ شیطانی ہتھیار پہلے سے زیادہ استعمال ہونے لگے۔ مگر یاد رکھیں، جتنا بڑا جادو ہو، اللہ کی طاقت اس کے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ وہی دلوں کے راز جانتا ہے، وہی پردے اٹھا سکتا ہے، وہی ظالم کو بے نقاب کر سکتا ہے۔ انہیں موقع کے لیے ایک مجرب روحانی عمل ہے، جیسے کشف حقیقی کا عمل کہا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ پر جادو کر رہا ہے، آپ کی خوشیوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، یا آپ کو کسی نے حسد کا نشانہ بنایا ہے، تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر دل چاہے کہ جان لو آخر یہ زہر کس نے پھیلایا، تو رات سوتے وقت صرف 3 بار یہ کلمات پڑھ لیں، جس نے جادو کیا ہے اس کا چہرہ تمہیں خواب میں نظر آ جائے گا، لیکن جب وہ چہرہ تمہارے سامنے آئے تو بدلہ نہ لینا، اسے اللہ پر چھوڑ دینا، کیونکہ سب سے بڑی پکڑ اسی کی ہے۔ اس کے لیے آپ کو کسی لمبی چوڑی تیاری کی ضرورت نہیں، بس نیت صاف ہو، دل میں اللہ پر توکل ہو اور زبان پر اس کے ذکر کی سچائی ہو۔ رات کو سونے سے پہلے مکمل وضو کریں، اپنے دل کو ہر نفرت اور بدلے کی نیت سے پاک کریں اور اللہ کے سامنے عاجزی سے دعا کریں کہ یا اللہ، اگر میرے خلاف کوئی شر ہے تو اس کی حقیقت مجھے دکھا دے اور مجھے اس کے شر سے محفوظ رکھ۔ پھر بستر پر لیٹ کر سکون سے 3 بار یہ مقدس کلمات پڑھیں۔ وہ 3 کلمات کون سے ہیں وہ میں تھوڑا آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ فائدہ آپ ہی کو ہوگا۔ میرے بھائیوں بہنوں، جادو کی علامات ہر مرحلے میں مختلف ہوتی ہے۔ جادو جب انتہائی مرحلے میں ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی نشانیاں یہ ہیں: درندے، شیر، کتا، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، چھپکلی، بلی، بندر، بیل اور خنزیر وغیرہ دیکھنا، نیند میں رونا، چیخنا یا ہنسنا، آوازیں دینا، جھٹکے لگنا جیسے کسی نے پکڑ کر ہلایا ہو، کسی کو اپنا پیچھا کرتے ہوئے دیکھنا، خوف زدہ ہو کر بھاگنا، ڈراؤنی شکلیں دیکھنا، خود کو بلند جگہ سے گرتا دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، رات کو نیند کا نہ آنا، نیند میں سختی کے ساتھ ہونٹ چبانا، انسانی غلاظت دیکھنا، قبر مردے دیکھنا، کھنڈرات میں خود کو دیکھنا، ویران جگہوں پر خود کو دیکھنا، سوتے میں دیکھنا کہ کوئی چیز کھلا رہی ہے اور جاگنے بعد اس کو محسوس کرنا کہ کچھ کھایا ہے، یہ جادو کی ابتدائی علامات ہیں۔ جب یہ ظاہر ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ کس نے آپ پر بھی تازہ جادو کیا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کے معاشرے میں سب سے زیادہ دکھ دینے والی بات یہ ہے کہ حسد اور جلسی نے رشتوں کو زہر آلودہ کر دیا ہے۔ کبھی سوچا تھا کہ وہی رشتہ دار جو خوشی میں شریک ہوتے تھے، وہی ہمسائے جو دکھ درد میں ساتھ ہوتے تھے، آج خوشحالی دیکھ کر جلنے لگے۔ کسی کا نیا گھر بن جائے، اچھی گاڑی آ جائے، بچے کامیاب ہو جائیں تو دلوں میں بجائے خوشی کے آگ بھڑک اٹھتی ہے۔
لوگ یہ نہیں سوچتے کہ دوسرے انسان بھی محنت کر کے اس مقام پر پہنچا ہے، اس کی راتوں کی تھکن، اس کے آنسوں، اس کے صبر کی قیمت ہے یہ کامیابی، لیکن حسد کی آنکھوں کو یہ سب دکھائی نہیں دیتا۔ وہ تو بس یہ سوچتے ہیں یہ کیوں ہم سے آگے نکل گیا، کیوں اس کے پاس وہ سب کچھ ہے جو میرے پاس نہیں۔ وہ یہی سوچ اسے اندھیروں کی طرف لے جاتی ہے۔ لوگ ظاہری طور پر مسکرا کر مبارکباد دیتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر تویز اور جادو کے ذریعے دوسروں کی خوشیوں کو روندنے کی تدبیریں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ حسد کی وہ آگ ہے جو سب سے پہلے انسان کو خود جلا کر راکھ دیتی ہے، مگر شیطان اسے یہ احساس نہیں ہونے دیتا۔ ذرا سوچئے، تصور کیجئے، کسی کے گھر میں فرمانبردار اولاد ہو، والدین سکون سے رہ رہے ہوں، تو دوسرے لوگ اس پر جادو کرا دیتے ہیں تاکہ اولاد نافرمان ہو جائے، گھر کا سکون ختم ہو جائے۔ کسی لڑکی کا اچھا رشتہ طے ہو جائے تو لوگ دعا دینے کے بجائے جادو کرا دیتے ہیں یہ رشتہ ٹوٹ جائے۔ افسوس یہ وہ رویے ہیں جو ایمان کی کمزوری کو زہر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکی کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، ابو داؤد۔ مگر آج لوگ حسد کو معمولی سمجھ کر اس پر قابو پانے کے بجائے اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خوشیاں ختم ہو رہی ہیں، گھروں میں برکت اڑتی جا رہی ہے، معاشرہ نفرتوں کی آگ میں جل رہا ہے۔ میرے بھائیو بہنوں، سوچو اپنے دلوں میں جھانکو، یہ کیسی دنیا بن گئی ہے جہاں انسان کی خوشی دوسرے انسان کے لیے بوجھ بن گئی ہے۔ کبھی زمانہ تھا کہ محلے میں کسی کا بچہ اچھے نمبروں سے پاس ہوتا تو سب مبارکباد دینے آتے، دعا دیتے کہ اے اللہ اس کے نصیب کو مزید روشن کر دے۔ لیکن آج کے دور میں اگر کسی کا بچہ پڑھائی میں آگے نکل جائے تو دوسرے والدین دل میں یہ سوچتے ہیں یہ کیوں ہمارے بچے پیچھے رہ گئے، اور اس کی جلن کے باعث وہ کسی عامل یا جیلی پیر کے پاس جا کر تویزات لکھواتے ہیں کہ اس بچے کا دماغ کمزور ہو جائے، وہ آگے نہ بڑھ سکے۔ اس طرح اگر کسی کا کاروبار ترقی کرنے کے بجائے یہ لوگ اس کی محنت کو تسلیم کریں، اس کی کامیابی کا راز جانیں، وہ جادو کے ذریعے اس کے رزق میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہ روش اس قدر عام ہو چکی ہے کہ ماں باپ اپنی ہی بہو داماد سسرالی رشتوں پر جادو کروا دیتے ہیں تاکہ وہ خوش نہ رہیں۔ سوچو، یہ وہی رشتے ہیں جو خون اور محبت سے جڑے ہیں، لیکن حسد نے انہیں بھی زہر آلودہ کر دیا ہے۔ قرآن میں صاف الفاظ ہیں، فرمایا گیا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یعنی کیا یہ لوگ دوسروں پر حسد کرتے ہیں اس چیز پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کی۔ جان لو ہر نعمت اللہ کے فیصلے سے ہے، اگر اس پر حسد کیا تو دراصل اللہ کی تقسیم کو چیلنج کیا۔ لیکن آج کے انسانوں کو یہ بات کون سمجھائے؟ وہ خوشحال گھر دیکھ کر جلتا ہے، کسی کے سے دیکھ کر جلتا ہے، حتیٰ کہ اگر کسی کا چہرہ پرسکون ہو، وہ خاموشی سے اپنی زندگی جی رہا ہو، تب بھی لوگ اس کو سکون کو برداشت نہیں کر پاتے، وہ جادو ٹونا کروا دیتے ہیں یہ سکون ختم ہو جائے۔ افسوس ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اس کے نقصان سے پہلے نقصان کرنے والے کے اپنے گھر میں بے برکتی، بے سکونی اترتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو، یہ تمہارے دین کو بگاڑ دیتا ہے، تمہارے دلوں کو آندھا کر دیتا ہے۔ ترمذی۔ مگر آج دل ایسے آندھے ہو گئے ہیں کہ سمجھانے کی صلاحیت بھی ختم ہو گئی ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، یہ جادو حسد کی آگ صرف دولت، عزت یا کامیابی تک محدود نہیں رہی، بلکہ اب یہ رشتوں، محبتوں کو بھی نکل رہی ہے۔ ایک خوشحال میاں بیوی اگر سکون محبت سے زندگی گزار رہے ہوں، ان کے درمیان اعتماد اور عزت قائم ہو، تو کچھ لوگ اسے بھی برداشت نہیں کر پاتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ رشتہ بکھر جائے، میاں بیوی میں اختلاف پیدا ہو جائے، گھر کا سکون ختم ہو جائے، اس لیے وہ جادو ٹونے کا سہارا لیتے ہیں۔ کسی کی بیٹی کا اچھا رشتہ طے ہو جائے تو لوگ خوشی کے بجائے جلن محسوس کرتے ہیں، رشتہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنے ہی گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بات پکی ہونے کے بعد اچانک سب کچھ بدل جاتا ہے، دل پھیر دیے جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ سب اسی شیطانی عمل کا نتیجہ ہوتا ہے جو حسد کی آگ سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جو دوسروں کو نقصان پہنچانے لگتا ہے اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ قرآن پاک میں ہے، یعنی یہ برائی کا جال اپنے جال بچھانے والے کو ہی یہ گھیر لیتا ہے۔ اگر آپ کو بھی شک ہے کسی نے آپ پر یا آپ کے گھر والوں پر جادو کیا ہے تو خوف زدہ نہ ہو، اللہ کی پناہ میں آئیں، قرآن کے حصار میں آ جائیں۔ اور اگر آپ دل کی بے چینی کے ساتھ یہ جاننا چاہتے ہیں یہ زہر کس نے پھیلایا، تو رات سوتے وقت 3 بار یہ کلمات پڑھ لیں۔ جس نے جادو کیا ہے اس کا چہرہ آپ کو خواب میں نظر آ جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کی آزمائش کہاں سے آ رہی ہے، مگر یاد رکھیں
بدلہ لینا آپ کا مقصد نہ ہو، بلکہ اصل مقصد اپنے گھر کو اللہ کے ذکر سے محفوظ بنانا ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادو کرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، تو سوچو جو یہ عمل کرے گا اس کا انجام کتنا بھیانک ہوگا۔ میرے بھائیوں بہنوں، کبھی کبھی یہ جادو حسد اتنے خاموشی سے اثر انداز ہوتے ہیں کہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ ایک خوشحال کاروبار اچانک نقصان میں بدل جاتا ہے، اولاد جو پڑھائی میں آگے تھی اچانک کمزور ہو جاتی ہے، میاں بیوی کے درمیان محبت کی جگہ بے وجہ نفرت آ جاتی ہے، حتیٰ کہ صحت مند انسان بھی اچانک کمزور بیمار ہو جاتا ہے۔ لوگ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، لیکن کوئی بیماری زہر نہیں ہوتی۔ اصل حقیقت یہ ہوتی ہے کسی حسد کرنے والے نے دل کی تنگی میں آ کر جادو کروا دیا ہوتا ہے۔ اور سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جادو کرنے والا اکثر کوئی غیر نہیں بلکہ قریبی رشتہ دار، ہمسائے یا وہی لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر خواہ بن کر ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج دلوں میں سکون نہیں، گھروں میں برکت نہیں، رشتوں میں خلوص نہیں رہا۔ یاد رکھیں جادو کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن پاک میں صاف الفاظ میں فرمایا گیا ہے وَمَا هُمْ بِالضَّارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے۔ بس ہمیں چاہے کہ اپنے دل کو مضبوط رکھیں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کوئی آپ کے سکون کو چھیننے پر تلا ہوا ہے تو گھبرائیں نہیں، بلکہ رات کو سوتے وقت 3 بار یہ کلمات پڑھ لیں، جس نے جادو کیا ہے اس کا چہرہ آپ کو خواب میں نظر آ جائے گا، اور جب یہ چہرہ نظر آئے تو یہ بات یاد رکھیں کہ انتقام نہ آئے بلکہ حفاظت کے لیے اگر اللہ سے پناہ مانگنی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی شان یہ نہیں کہ وہ بدلہ لینے کے پیچھے بھاگے بلکہ اللہ پر چھوڑ دے۔ لہذا اپنا تعلق رب سے مضبوط رکھیں، کیونکہ جتنا زیادہ آپ قرآن کو اذکار سے جڑیں گے اتنا ہی یہ زہر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ میرے بھائیوں بہنوں، آج حسد، جادو، یہ کلمات، یہ زہر اتنا عام ہو چکا ہے کہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی شیطانی ہتھیار استعمال کرنے لگتے ہیں۔ کسی کے گھر اچھی خوشیاں بس رہی ہوں تو رزق میں کشادگی ہو، اولاد فرمانبردار ہو، تو دوسرے انسان یہ سوچنے کے بجائے کہ میں بھی دعا محنت صبر کے ساتھ یہ مقام حاصل کر سکتا ہوں، الٹا اس خوشحالی کو برباد کرنے کا راستہ ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج خوشیوں والے گھر لمحوں میں اجڑ جاتے ہیں، کتنی ماؤں کی گودیں خالی کر دی جاتی ہیں، کتنے بچوں کی مسکراہٹ چھین لی جاتی ہے، کتنے رشتے ٹوٹ کر مٹی میں مل جاتے ہیں، اور یہ سب کسی ایک حسد بھرے دل کے شیطانی قدم سے ہوتا ہے۔ افسوس یہ سب دیکھنے سمجھنے کے باوجود لوگ باز نہیں آتے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یعنی حسد کرنے والے کی شر سے اللہ کی پناہ مانگو جب وہ حسد اتر آئے۔ یہی وہ کیفیت ہے جہاں ایمان والے کو چاہیے کہ وہ مضبوط رہے، اللہ کے کلام کو اپنی ڈھال بنائے۔ اگر آپ کو لگا کہ اچانک اب خوشیاں ختم ہو رہی ہیں، رزق کی روانگی رک گئی ہے، یا بے وجہ دلوں میں نفرت پیدا ہو رہی ہے، یہ سوچ کر پریشان نہ ہو سب کچھ ختم ہو چکا، بلکہ اب رب پر بھروسہ رکھیں، اس کے ذکر سے اپنے گھر کو محفوظ کریں۔ جب دل بے چین ہو آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے تو رات سوتے وقت یہ کلمات پڑھ لیں، جس جادو کیا ہے اس کا چہرہ آپ کو خواب میں نظر آ جائے گا۔ یا اللہ کا کرم ہے وہ کبھی اپنے بندے کو اندھیروں میں نہیں چھوڑتا، مگر یاد رکھیں اس علم کا مقصد صرف پہچان ہے، بدلے کی نیت نہیں، کیونکہ جادوگر اللہ اور حسد کرنے والا اگر دنیا میں بچ بھی جائے تو آخر میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاکت خیز گناہوں سے بچو، ان میں سے ایک جادو ہے۔ تو سوچو جو شخص یہ کام کرے گا وہ دنیا میں کسی کو سکون دے سکتا ہے؟ نہیں، اور خود بھی بربادی کی طرف جا